اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ صرف اور صرف مومن لوگ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو ان کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم نے سن لیا اور اطاعت کر لی، اور یہی لوگ ہی کامیاب ہے۔ آج ہماری پہلی ملاقات ہے، اور ہماری ملاقات کا سبب آپ کے اور میرے محترم اور مکرم مولانا ابو ہریرہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت، ایمان اور عافیت والی لمبی زندگی نصیب فرمائے۔ تو میں آپ کے سامنے انتہائی اختصار کے ساتھ کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں، اور امید ہے کہ آپ یہ باتیں توجہ سے سنیں گے اور اس کے بعد عمل کی بھی کوشش کریں گے۔ ہر آدمی کا اسلوب مختلف ہوتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو مختلف صلاحیتیں دی ہوتی ہے۔ تو میں بھی اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے جو رکھوں گا، امید ہے کہ آپ کے لیے وہ ساری باتیں نفع مند ہوں گی۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ سورہ نور سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں ایک بہت بڑی خبر دی ہے، اور اس آیت کا جو آغاز ہے وہ لفظ انما سے کیا ہے۔ انما، اس کو عربی زبان میں کلمہ حصر کہتے ہیں۔ حصر کا معنی ہوتا ہے بند کر دینا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو آگے بات ہو رہی ہے بس یہی بات ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں۔ انما، عام طور پہ آپ قرآن مجید جو ترجمے والا ہے اس کو آپ دیکھتے ہیں تو اس پر انما کا معنی لکھا ہوتا ہے سوائے اس کے نہیں، یا بسا اوقات اس کا معنی لکھا ہوتا ہے صرف اور صرف۔ تو سوائے اس کے نہیں، اس کا معنی بھی یہ ہے کہ یہ آنے والی بات ہی معتبر ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے۔ صرف اور صرف اگر ترجمہ کریں تو پھر بھی یہی مفہوم ہے کہ جو بات آگے آ رہی ہے بس یہی بات ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ کا آغاز انما سے کر کے آگے ایک بہت بڑی خبر دی ہے۔ فرمایا انما کان قول المؤمنین، صرف اور صرف مومنوں کی بات، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، لیحکم بینہم، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ اب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف فیصلے کے لیے بلایا جاتا ہے تو مومنوں کی زبان پہ صرف اور صرف یہی کلمہ، یہی جملہ سمعنا و اطعنا،
ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سن لیا اور اطاعت کر لی۔ مومنوں کی زبانوں پہ صرف سمعنا و اطعنا یہی کلمہ ہوتا ہے، کوئی اعتراض نہیں، کوئی حیل حجت نہیں، کوئی تاخیر نہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ فرماتے ہیں اور یہی لوگ ہی کامیاب ہیں۔ یہ لوگ کامیاب نہیں، یہ معنی ناقص ہے۔ یہ درمیان میں جو ہم ضمیر آئی ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ 3 کلمے ہیں۔ یہ درمیان والی جو ضمیر ہے یہ معنی کے اندر حسر پیدا کر رہی ہے کہ یہی لوگ ہی کامیاب ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر سمعنا و اطعنا کہتے ہیں۔ اس آیت سے ہمیں ایک بات تو یہ سمجھ آئی، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول یہ 2 ہستیاں ایسی ہیں اسلام کے اندر ان 2 کی طرف ہی بلایا جا سکتا ہے، کسی تیسرے کی طرف بلانا درست نہیں۔ کیوں؟ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے، یہ 2 ہی شخصیات ہیں، 2 ہی ذاتیں ہیں کہ اسلام کے اندر یا اللہ کی بات ہوگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی۔ اگر آپ کسی تیسرے کی بات درمیان میں لائیں گے دین خالص نہیں رہے گا۔ اور دوسری بات یہ سمجھ آئی کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف مومنوں کو بلایا جاتا ہے تو وہ آنے میں پریشان نہیں ہوتے، گھبراتے نہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کر لی۔ آئیے قرآن مجید سے ہم دیکھتے ہیں کیا کوئی ایسی قوم بھی دنیا میں گزری ہے کہ جو بات سنتی تو ہے لیکن مانتی نہیں؟ یہ تو مومنوں کی بات ہوئی، جو بات سن بھی رہے ہیں مان بھی رہے ہیں۔ کیا کوئی ایسی قوم ہے جو بات سنے لیکن مانے نہ؟ ہاں ایسی قوم بھی ہے، قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا۔ فرمایا من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا، لوگوں میں سے وہ جو یہودی بن گئے وہ کلمات کو ان کی جگہ سے پھیر دیتے ہیں، اللہ کی کتاب کے اندر انہوں نے تبدیلی کی، تعریف کی ہے، اور ان کا رویہ کیا ہے؟ ان یقولوا سمعنا وعصینا، یہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے اللہ کی بات سن لی، رسول کی بات سن لی، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی۔ مومنوں کی بات سمعنا واطعنا، ہم نے بات سن لی اور اطاعت کر لی، اور یہودیوں کی بات سمعنا وعصینا، ہم نے بات سن لی اور نافرمانی کی۔ یہ 2 گروہ ہمارے سامنے آ گئے، ایک گروہ ہے مومنوں کا، ایک گروہ ہے یہودیوں کا۔ اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارا شمار کن میں ہونا چاہیے۔ اگر ہم سن کے ماننے والے ہیں، سن کے عمل کرنے والے ہیں، تو پھر ہمارا شمار مومنوں میں ہے۔ اگر سنی انسنی کر دینے والے ہیں، سن کے ماننے سے انکار کر دینے والے ہیں، تو پھر یہ طرز عمل تو یہود کا ہے۔ اللہ ہمیں سے محفوظ فرمائے۔ اگلی بات، جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بلاوا آ جائے، حکم آ جائے، تو اس کے ماننے میں وقفہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے ماننے میں وقفہ نہیں ہونا چاہیے۔ فوری طور پہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ لبیک کہہ دیا جائے۔ اگر وقفہ ہوگا تو پھر اللہ کی طرف سے بہت بڑی دھمکی ہے۔ کیسے وقفہ نہیں ہونا چاہیے؟
میں ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں۔ سنن نبی داؤد کی صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور اتفاق سے آپ جوتوں سمیت نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ جوتوں سمیت نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ مسئلہ سمجھ لے، اگر جوتا صاف ہو اور نماز مسجد میں قالین وغیرہ اگر موجود ہے تو یہاں تو مشقت ہے، جنگل بیابان میں، صحرا میں، وہاں جوتا صاف ہو تو آپ نماز جوتوں سمیت پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہاں قالین وغیرہ ہے تو آپ یہاں سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو کافی خرابی لازم آئے گی۔ تو سنت پہ جو عمل ہوتا ہے یہ موقع محل دیکھ لے کہ آپ نے جوتوں سمیت نماز پڑھی ہے باہر میدانوں میں، صحرا میں، جنگوں کے موقع پر، تو یہ سنت وہ ہے جو موقع محل کی مناسبت سے اگر کوئی ایسا موقع پیش آ جائے تو آپ اس پر عمل کریں۔ ہاں یہاں بھی اگر آپ کو شوق ہے عمل کرنے کا تو آپ جوتا بالکل صاف نیا جوتا ہو یا آپ کا جوتا بالکل صاف ستھرا ہو تاکہ یہاں مٹی وغیرہ نہ آئے، تو ایسی صورت میں نماز جوتوں سمیت پڑھی جا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں سمیت نماز پڑھا رہے، صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز اپنے جوتے اتار دیے۔ جب آپ نے جوتے اتارے صحابہ نے دیکھا تو صحابہ نے بھی جوتے اتار دیے۔ آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے پوچھا ما حملکم علی القاء نعالکم، میرے صحابہ تمہیں کس چیز نے آمادہ کیا کہ تم نے دوران نماز جوتے اتارے؟ کیوں جوتے اتارے؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول رأینا کا القیتا نعلیکا القینا نعالنا، ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے، ہمیں تو اس بات کا علم ہے کہ ہم نے دوران نماز آپ کو جوتے اتارتے ہوئے دیکھا، ہم نے بھی جوتے اتار دیے۔ آپ نے زبان سے کچھ کہا نہیں، نماز ہے، حضور پڑھا رہے ہیں، صحابہ پڑھ رہے ہیں، آپ نے دوران نماز جوتے اتارے، صحابہ نے بھی دوران نماز اتار دیے۔ رأینا کا القیتا نعلیکا القینا نعالنا، آپ نے جوتے دوران نماز اتارے ہیں تو ہم نے بھی دیکھ کے اتار دیے۔ آپ نے وجہ بیان کی، فرمایا میرے پاس جبریل آئے تو جبریل نے آ کے خبر دی کہ آپ کے جوتے کے نیچے کچھ ایسی چیز لگی ہے جو نماز کے لیے مناسب نہیں ہے، اس لیے آپ اتار دیں۔ صحابہ کہتے حضور یہ تو ہمیں علم نہیں، بس ہم نے آپ کو دیکھا، جو عمل آپ نے کیا ہم نے بھی ویسے کر لیا ہے۔ تو یہ دیکھیے وقفہ نہیں ہے، جیسے حضور کو دیکھا ویسے کر کیا، اسی طرح وقفہ نہیں۔ یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی ثابت ہوا، بعض لوگ موبائل بند کرنا نماز سے پہلے بھول جاتے ہیں یا سائلنٹ پہ کرنا بھول جاتے ہیں، نماز کے اندر بیل بجنا شروع ہو جاتی ہے، سارے نمازی پریشان ہوتے ہیں۔ تو یہ موبائل کی ٹون کو بند کرنا یا موبائل ہی بند کرنا نماز کے اندر درست ہے، اگر جوتا اتارا جا سکتا ہے دوران نماز، جوتا اتارا جا سکتا ہے تو موبائل کو بند بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ کوشش کریں پہلے بند کرنے کی سائلنٹ پہ، اگر خدا نخواستہ کوئی آدمی بھول گیا ہے، یاد نہیں رہا، تو وہ دوران نماز موبائل کو بند کرے یا ٹون بند کرے، سارے لوگوں کی نماز خراب نہ کرے۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ معلوم ہوا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے، آپ نماز پڑھتے تھے، بیت اللہ اور بیت المقدس یہ دونوں قبلے آپ کے سامنے ہوتے۔ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے
تو مدینہ میں آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز شروع کی. 16 مہینے اور غالباً 18 دن تک آپ نے مدینہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے. آپ کی خواہش تمنا تڑپ یہ تھی کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ بن جائے. اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کو پورا کیا. قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم نے تیرے چہرے کا پلٹنا آسمان میں دیکھ لیا ہے. فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تو بیت اللہ کی طرف اپنا منہ کر کے اب نماز شروع کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں سب سے پہلی نماز جو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھائی ہے، یہ زور کی نماز تھی یا عصر کی نماز تھی؟ ایک صحابی نے یہاں نماز پڑھی، دوسری مسجد میں گیا. آپ نے مسجد قبلتین دیکھی ہوگی. جو لوگ حج عمرے پہ گئے، مدینہ میں گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو حج عمرے کی سعادت نصیب فرمائے. اب تو ماشاءاللہ آسانی ہوگی، عمرہ کھل گیا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو مکہ مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے. یہاں سے دوسرے محلے ایک بندہ گیا نماز پڑھ کے، وہاں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. حالت کیا ہے؟ حالت یہ ہے کہ 2 رکعتیں پڑھ چکے ہیں، 2 رکعت باقی ہے. اب یہ بندہ صبر نہ کر سکا، اس نے دوران نماز ہی اعلان کر دیا کہ میں حضور کے پیچھے نماز پڑھ کے آیا ہوں. تو قبلہ تبدیل ہو چکا ہے، آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائی ہے. صحابہ سمعنا و اطعنا کی عملی تصویر تھے. جب حکم رسول سن لیتے تو تعطل نہیں، وقفہ نہیں. جس طرح کہ میں نے آغاز میں کہا کہ اطاعت میں وقفہ نہیں ہونا چاہیے، فوری بات ماننی چاہیے. آپ نماز کا دوران ہے، آپ مدینے کا آج بھی نقشہ نکالیں گوگل پہ تو ایک طرف بیت اللہ ہے، دوسری طرف بیت المقدس ہے، بالکل مخالف ہے. اب 2 رکعت امام پڑھا چکا، 2 رکعت باقی ہے. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ نماز مکمل کریں، نماز مکمل کرنے کے بعد تحقیق کریں گے، حضور سے پوچھیں گے، صحابہ سے پوچھیں گے، اس کے بعد بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیں گے. نہیں، بلکہ نماز کے اندر ہی امام یہاں سے چلا ادھر چلا گیا. سارے لوگوں نے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف، ادھر سے یعنی ادھر آئے بیت اللہ کی طرف، بیت المقدس سے منہ پھیرا اور بیت اللہ کی طرف اپنا رخ نماز کے اندر ہی 2 رکعت بیت المقدس کی طرف اور باقی 2 رکعت بیت اللہ کی طرف. آج بھی وہ مسجد باقی ہے، اس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں. ایک ہی نماز 2 قبلوں کی طرف پڑھی گئی. آج تک اللہ نے اس مسجد کو باقی رکھا ہے. صحابہ نے یہ عمل کر کے دنیا والوں کو بتا دیا، جب حکم رسول آ جائے تو اس پر عمل کرنے میں تاخیر نہیں کرنی، وقفہ نہیں لانا. صحیح بخاری کے ایک دوسری روایت، یہ بھی صحیح بخاری کی ہے، وہ اس سے بھی حیران کن. یہ بندہ یا کوئی اور بندہ، اس نے نماز فجر جا کے پڑھی مسجد قباء میں. مسجد قباء میں پہنچا، وہاں جماعت کھڑی تھی، لوگ وہم رکوع میں تھے، لوگ رکوع میں تھے. یہ بندہ صبر نہ کر پایا. اس نے اسی وقت کہا، لوگوں میں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے، کل کا قبلہ بدل چکا ہے، بیت اللہ قبلہ بن چکا ہے، بیت المقدس منسوخ ہو چکا ہے. کیا خیال ہے؟ میرے اور آپ جیسے ہوتے تو ہم کہتے چلو نماز کے بعد یا کم از کم رکوع سے کھڑے ہو کے چلو اپنا رخ بدل لیتے ہیں. اللہ فاستداروا الی الکعبۃ وہم رکوع. اللہ اکبر. حالت رکوع سے اٹھنا گوارا نہیں کیا، حالت رکوع سے اٹھنا گوارا نہیں کیا. اسی رکوع کی حالت میں بیت المقدس کی طرف چہرہ ہے، اسی وقت بیت اللہ کی طرف کر لیا. یہ ہے سمعنا و اطعنا. آئیے
یہ مسئلہ صحابہ کو اتنا پختہ انداز سے سکھا دیا گیا، اگر کسی نے کسی موقع پر تھوڑی سی کوتاہی بھی کی تو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹا، سمجھایا مسئلہ۔ آئیے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ اس آیت کی تفسیر کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھنا چاہتا ہوں، بلکہ دو صحابہ کے ساتھ واقعہ پیش آیا، ابو سعید معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو صحابیوں کے ساتھ ایک جیسا واقعہ پیش آیا، اور واقعہ بھی بڑا حیران کن۔ ابو سعید معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا، دوران نماز حضور وہاں سے گزرے، آپ نے آواز دی، یا ابا سعید، او ابو سعید میری بات سن۔ میں نماز میں تھا، میں نے کہا نماز مکمل کر کے حضور کی بات سنتا ہوں۔ نماز مکمل کی، سلام پھیرا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت آپ نے یاد فرمایا تھا، فرمایا جس وقت میں نے بلایا اس وقت کیوں نہیں آیا؟ جی نماز پڑھ رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ معقول عذر ہے، معقول بہانہ ہے، جی نماز پڑھ رہا تھا۔ پوری کائنات کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا تو نے قرآن مجید کی یہ آیت نہیں پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان والو، جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے فوراً ان کی بات پہ لبیک کہہ دو، تیرا حق بنتا تھا تو نماز توڑ دیتا، میری آ کے بات سنتا۔ میں نے اس رسول کو ماننا ہے، دنیا میں یہ واحد ہستی ہے، واحد ذات ہے۔ اگر آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، دوران نماز حضور نے آواز دے دی، نماز توڑ کے جا کے حضور کی بات سنو۔ اللہ نے یہ مقام دیا ہے۔ لاؤ ایسا کوئی ہے دنیا میں، ایسا کوئی کہ وہ بلائے تو آپ نماز توڑ کے اس کی جا کے بات سنیں؟ ماں کا بڑا مقام ہے، باپ کا بڑا مقام ہے، علماء کا بڑا مقام ہے، محدثین، مفسرین، ائمہ، مجتہدین کا بڑا مقام ہے، لیکن آپ زمین چھال مارے آپ کو میرے محبوب جیسا نظر نہیں آئے گا۔ محبوب کا کتنا مقام، رب نے کتنا مقام بلند کیا ہے کہ حضور بلائے، صحابی نماز بھی پڑھ رہا ہو تو حکم یہ ہے کہ نماز توڑ کے پہلے حضور کی بات سنی جائے۔ صرف نبی کی تعریف یہی نہیں ہے کہ آپ کی زلفیں بڑی پیاری تھی، آنکھیں بڑی پیاری تھی، حسن و جمال بڑا تھا، اخلاق بڑا تھا، یہ بھی نبی کی شان ہے۔ وہ دنیا کے اندر حضور کی ذات ہے کہ آپ بلا لے تو نماز توڑ کے آپ کی پہلے بات سنو۔ کیا مقام، کیا عظمت، کیا شان ہے میرے نبی کی۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی باتیں ماننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے ہم قرآن مجید کا ایک اور مقام پڑھتے ہیں، اس مسئلے کی مزید وضاحت۔ یہ تو میں نے بیچ میں ایک نقطہ شامل کیا کہ سمعنا و اطعنا، اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو اس پر عمل کرنے میں وقفہ نہیں ہونا چاہیے، وقفہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ایک دھمکی دی ہے، وہ بھی سن لیں۔ اگر آپ وقفہ کریں گے، حکم آ گیا، سوچیں گے عمل کریں کہ نہ کریں، اللہ نے دھمکی دے دی، فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، جان لو اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ فوراً لبیک نہ کہے، اللہ تعالیٰ اس پہ ایسے ناراض ہوتے ہیں، اس سے عمل کرنے کی قوت، صلاحیت چھین لیتے ہیں، بندہ عمل ہی نہیں کر پاتا۔ اس کے ساتھ وہ حدیث بھی ملائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو آدم کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ اللہ کی انگلیاں بھی ہیں، کیسی ہیں؟ جیسے اس کی ذات کو لائق ہے۔
اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ساری انسانیت کے دل ہیں، یقلبها کیف یشاء، اللہ جدھر چاہتے ہیں پھیر دیتے ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ فوراً لبیک نہیں کہتا، اللہ اس بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں، وہ عمل صالح کاری نہیں پاتا۔ اس لیے صحابہ کی جو تربیت، جو مزاج حضور نے بنایا، وہ یہ بنایا کہ بس ادھر حکم رسول ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، بس فوراً عمل کرو۔ میں اس بات پہ ہی آپ کو اگر باتیں سنانا شروع ہو جو حدیث سے واقعات، تو انشاءاللہ کافی وقت اس پہ لگ جائے گا کہ حکم رسول آنے پر صحابہ نے فوری لبیک کہا ہے۔ لیکن میں کچھ اور بھی آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس حوالے سے کچھ بنیادی باتیں بتائی جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ نے اس آیت میں 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ کی طرف ذکر اتارا ہے۔ ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید۔ دوسری آیت میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس ذکر کو اتارنے والے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ ذکر سے مراد قرآن مجید۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر اتارا ہے۔ دوسری بات لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ یہ ذکر جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں کیا اتارا گیا ہے، کیا بتایا گیا ہے۔ یہ نبی کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کا کام کتاب کو، ذکر کو نازل کرنا، رسول کی ذمہ داری لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو قرآن نازل کیا گیا اس میں قرآن میں ہے کیا، یہ رسول نے بیان کرنا ہے۔ تبیین رسول کی ذمہ داری۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور آگے امت کی ذمہ داری ہے۔ امت اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرے۔ اگر زندگی گزارتے وقت کو مسئلہ پیش آ جائے، وہ قرآن اور حدیث پہ غور و فکر کر کے اپنے مسائل کا حل تلاش کرے۔ یہ تینوں کی ذمہ داری، اللہ کا کام، رسول کا کام اور امت کا کام۔ آئیے اس کے ساتھ ہم ایک اور بات ملاتے ہیں۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی صحیح بخاری کتاب التوحید کے اندر ایک ترجمۃ الباب قائم کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الرسول، بابو یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ وقال الزہری من اللہ الرسالہ وعلی الرسول البلاغ وعلینا التسلیم۔ باب ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں، یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو تیرے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے اس کو پہنچا دے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تو نے ایسا نہ کیا تو تو نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ آگے امام زہری رحمہ اللہ کا قول نقل کیا۔ امام زہری رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ من اللہ الرسالہ، اللہ کا کام دین بنانا اور دین کو نازل کرنا۔ اللہ کا کام کیا ہے؟ من اللہ الرسالہ، اللہ کا کام دین بنانا اور دین کو نازل کرنا۔ وعلی الرسول البلاغ، اور رسول کی ذمہ داری اس کو آگے پہنچانا، آگے پہنچانا۔ وعلینا التسلیم، اور ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اس کو پوری طرح تسلیم کرنا۔ یہاں پہ اللہ کی ذمہ داری، رسول کی ذمہ داری اور امت کی ذمہ داری، 3 ذمہ داریوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کا کام شریعت بنانا، شریعت کو نازل کرنا،
اور اس کے بعد دوسری چیز رسول کی ذمہ داری، اس کی تبیین، وضاحت، اس کو امت تک پہنچانا، اور امت کی ذمہ داری کیا ہے؟ وعلینا التسلیم، اس کو مان لینا، قبول کر لینا، اللہ اور اس کے رسول کی جو بات آئے اس پہ لبیک کہہ دینا، یہ امت کی ذمہ داری ہے۔ تینوں کی ذمہ داریوں کو بیان کیا گیا۔ پتہ چلا کہ جہاں قرآن مجید ہے اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان بھی ہے، اور یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ بعض لوگوں کو الجھن ہوئی اس مسئلے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کی مزید وضاحت فرمائی۔ مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور نے فرمایا الا خبردار، انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، لوگوں میں قرآن بھی دیا گیا ہوں، قرآن کی مثل ایک اور چیز بھی دیا گیا، وہ کیا ہے؟ وہ حدیث رسول ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے۔ آپ نے دین کی وضاحت کی ہے، شرح کی ہے، تفسیر کی ہے، آپ نے قرآن پہ کس طرح عمل کیا اور قرآن مجید کے مشکل مقامات کو کس انداز سے سمجھایا، وہ ساری چیزیں حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ اور حدیث کے حوالے سے کئی لوگوں کو الجھن ہے، جی حدیث جو ہے نا یہ معتبر نہیں ہے۔ کیوں معتبر نہیں ہے؟ اس لیے کہ حدیث خبر واحد، اب خبر واحد ایک بندے کی بات کیسے مان لے؟ دیکھو اللہ کتنے ہیں؟ رسول، اللہ کی بات معتبر ہے کہ نہیں؟ رسول کی بات معتبر ہے کہ نہیں؟ قرآن کتنے ہیں؟ قرآن کی بات معتبر ہے کہ نہیں؟ اگر ایک سکہ راوی کسی مقام پہ آ جائے یا دو سکہ راوی روایت کو بیان کرنے والے ہوں تو کیا خیال ہے وہ روایت ضعیف کیسے ہوگی؟ وہ سکہ ہے، معتبر ہے۔ تو جس طرح کہ میں نے ابھی یہ واقعہ بیان کیا آپ کے سامنے قبلے کی تبدیلی کا، مسجد قبلہ تین میں کتنے بندے گئے تھے؟ ایک۔ صحابہ نے عمل کیا کہ نہیں؟ قباء مسجد میں کتنے بندے گئے تھے؟ ایک۔ صحابہ نے عمل کیا کہ نہیں؟ چلو اس حوالے سے ایک واقعہ اور آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنت اسقی ابا عبیدہ و ابا طلحہ و ابی بن کعب رضی اللہ عنہم، کہتے ہیں میں جب شراب حلال تھی، حرام نہیں ہوئی تھی، میں ابو عبیدہ کو، ابو طلحہ کو اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہم ان کو شراب پلا رہا تھا۔ اچانک فنادا منادن، ایک منادی کرنے والے نے منادی کی، الا ان الخمر قد حرمت، خبردار شراب حرام کر دی گئی ہے۔ ایک آدمی نے اعلان کیا ہے مدینہ میں۔ اسی وقت ابو طلحہ نے کہا قوم یا انس، انس کھڑا ہو، فاحرقھا، اس مٹکے کو توڑ دے جس میں شراب موجود ہے۔ تو خبر واحد اگر سکہ آدمی ہو تو حجت ہے، دلیل ہے۔ ہاں جو آدمی ضعیف ہے، کمزور ہے، اخلاقی لحاظ سے، عقائد کے لحاظ سے، اس کی بات معتبر نہیں ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں جی حدیث حجت نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں ظن پایا جاتا ہے، ہو سکتا ہے حدیث ہو سکتا ہے حدیث نہ ہو۔ اصل میں ان کو مغالطہ کیوں لگا؟ ہماری زبان میں جو ظن کا لفظ ہے اس کا معنی اور ہے، عربی کے اندر اس کا معنی اور ہے۔ ہماری زبان میں لفظ ظن کا معنی اور ہے، عربی کے اندر معنی اور ہے۔ تو جب زبانوں کے اندر معنی مختلف ہے، یہ اردو والا ظن کا جو معنی ہے وہی عربی کے اندر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ غلطی کرتے ہیں۔ دیکھو اصول تو یہ ہے کہ آپ کسی فن پہ نقد کرنا چاہتے ہیں، پہلے اس کو پڑھیں، پہلے اس کو پڑھیں، سمجھیں، اور اس کے بعد نقد کریں۔ اب یہ اس فن کو پڑھتے نہیں، سیکھتے نہیں، اس کے بغیر ہی اپنے آپ کو علامہ اور فہامہ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے جس طرح قرآن حجت ہے اس طرح حدیث حجت ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے جس طرح قرآن کی ایک آیت کا منکر کافر ہے، اسی طرح ایک صحیح حدیث کا منکر کافر ہے۔
مسئلہ قرآن سے ثابت ہو، مسئلہ حدیث سے ثابت ہو، دونوں مسئلے ہمارے لیے حجت ہے۔ صحیح حدیث آ جائے ہماری آنکھوں کا تارا ہے اور ہمارے سر کا تاج ہے۔ کسی ایک حدیث کا انکار جو صحیح حدیث ہے یہ کفر ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اور خبر واحد کا کہہ کے، زن کا کہہ کے حدیث کا انکار کرنا یہ تو حماقت والی بات ہے۔ خبر واحد کے حوالے سے اور بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب و اخبار الاحاد صحیح بخاری میں مستقل عنوان قائم کیا ہے، خبر احاد کے حوالے سے دلائل کے انبار لگا دیے۔ آپ دیکھیے امام کتنے ہوتے ہیں، اب مؤذن کتنے ہوتے ہیں، سارے اعتماد کرتے ہیں کہ نہیں؟ اور مؤذن اذان دے تو لوگ اٹھ کے، بابے بھی اٹھ کے آئے تھے، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ کبھی کسی نے پوچھا ہے پتہ نہیں مؤذن نے اذان صحیح کہی کہ غلط کہی ہے، ٹائم ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو میرے بھائیوں پتہ یہ چلا کہ ہمارے دین کے اندر کتنے ایسے کام ہیں جو ایک آدمی پہ منحصر ہے۔ ایک سکہ آدمی چاند دیکھ لے، ایک سکہ آدمی عید کا چاند دیکھ لے، عید کر لو گے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ ایک بندے پہ اگر وہ چاند دیکھ لے، سکہ ہے، مسلمان آدمی ہے، آپ اعتماد کر کے روزے ختم کر دیتے ہیں، اگلے دن عید کر لیتے ہیں۔ یارو اسلام کے اندر بے شمار ایسے احکام ہیں کہ ایک آدمی کی بات معتبر ہے، اگر ایک سکہ آدمی حدیث کو بیان کرے تو اس کی بات معتبر کیوں نہیں ہے؟ آئیے، یہ ذمہ داری تبیین کی رسول کی، اور رسول نے وضاحت کر دی ہے، رسول نے وضاحت کر دی ہے، ہر مسئلے کو واضح کر دی ہے۔ آگے تیسرا مرحلہ یہ ہے وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، امت کی ذمہ داری یہ ہے اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں حل کرے۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، کئی لوگوں نے مسائل کے انبار لگا دیے، لکھ لکھ کے اتنے انبار لگائے۔ ایک معتبر کتاب آپ نے سنی ہوگی الہدایہ، ہدایہ شریف کے نام سے، یہ جو اس کے مصنف تھے نا علامہ مرغی نانی، ان کا نام تھا علامہ مرغی نانی، انہوں نے یہ کتاب 80 جلدوں میں لکھی۔ کتنی جلدوں میں؟ کتاب لکھ کے سوچا بھی اتنی لمبی چوڑی کتاب پڑھے گا کون، پھر اس کو مختصر کیا 4 جلدوں میں، اور اس میں باتیں کیسی نقل کی ہے، فقہ کی ایسی ایسی باتیں، کئی بات چیزیں اچھی بھی ہے اور اکثر چیزیں جو ہے انہوں نے ایسی بیان کی ہے جو قابل بیان بھی نہیں ہے۔ آئیے، یہ فقہ کے جو انبار آج ہمارے ہاں لگے ہوئے ہیں، یاد رکھیے ہم اس جو کتاب و سنت سے ہٹ کے فقہ کے مسائل ہیں ہم ان کو نہیں مانتے، جو کتاب و سنت کی روشنی میں مسائل اخذ کیے گئے ہم ان کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک حجت قرآن اور حدیث، انہی کی بنیادوں پہ اجماع ہے اور انہی کی بنیادوں پہ قیاس ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مکہ معظمہ میں لے جائے۔ جو لوگ جنہوں نے 25-30 سال پہلے حج کیا تھا، اس وقت جمرات پہ فلور نہیں بنے ہوئے تھے، اسی طرح لوگ کنکر مارتے، اور آپ کو پتہ 10 تاریخ کو سارے حاجیوں نے کنکر مارنے، اور وہاں پہ کافی رش ہوتا، کچھ لوگ مر بھی جاتے۔ یہ مسئلہ جب سعودی علماء کے سامنے پیش کیا گیا کہ آپ غور و خوض کر کے بتائیں کہ یہاں پہ اگر فلور بنا دیے جائیں تو کیا خیال ہے، لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے، سعودی علماء کی کمیٹی اس مسئلے پہ بیٹھ گئی۔ جب وہ لوگ بیٹھے، سوچو بچار کیا، علماء کرام ہیں، انہوں نے کہا دیکھو بھئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس میں تبدیلی کرنے کی، تو اس لیے فلور بنانا جائز نہیں ہے۔ یہ ساری کمیٹی نے کیا فتویٰ دیا؟ فلور بنانا جائز نہیں، کیونکہ آج تک مسئلہ اسی طرح، اگر کوئی مرتا ہے تو شہید، ٹھیک ہے، اچھی موت ہی مرا ہے نا، نیک کام کر رہا تھا۔ یہ کمیٹی نے فتویٰ دیا، اور یہ فتویٰ شیخ ابن باز رحمہ اللہ ان کے پاس پیش کیا گیا کہ سعودی علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے، سعودیہ حکومت نے یہ فتویٰ طلب کیا تھا کہ مجبوری ہے، پریشانی ہے، اس کا کوئی حل نکالے۔
شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان علماء کا فتویٰ غلط ہے، ان علماء کا فتویٰ غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ کہتے فلور بنانا جائز ہے۔ دلیل ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم دلیل مانگتے ہیں یا قرآن سے یا حدیث سے، ہمارا قصور یہ ہے۔ دلیل کیا آپ کے پاس؟ کہتے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث جو نا جامع ترمذی کی حدیث ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج بیان کیا، فرماتے رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور کو دیکھا کہ آپ سواری پہ سوار تھے اور کنکر مار رہے تھے۔ ایک آدمی زمین پر ہے، دوسرا سواری پہ سوار ہے، فرق ہے کہ نہیں؟ تو کہا اگر سواری پہ سوار ہو کے کنکر مارے جا سکتے ہیں تو فلور بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ ابن باز رحمہ اللہ نے جب یہ دلیل حدیث پیش کی، سعودی حکومت نے اس کے بعد یہ فلور بنائے ہیں، اور اب کتنی آسانی ہو گئی ہے۔ یہ ہے وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، جو مسئلہ پیش آئے گا کتاب و سنت کی روشنی میں اس کو حل کیا جائے گا، تلاش کیا جائے گا اور اس کا حل نکل آئے گا۔ اور یہ مقلدین نے جب بڑے بڑے کتابوں کے ڈھیر اور ذخیرے بنائے ہوئے تھے، اس دور میں کہا تھا امام بخاری علیہ الرحمہ نے، لوگوں جاؤ دنیا کا کوئی مسئلہ لے کے آؤ، مسئلہ پیش آیا ہو میرے پاس وہ مسئلہ لے کے آؤ، میں تمہیں کتاب و سنت سے اس مسئلے کا حل تلاش کر کے دیتا ہوں، جاؤ لاؤ۔ آج کہتے ہیں جی فلاں مسئلہ فلاں، لاؤ تو صحیح کو مسئلہ۔ دنیا کائنات میں قیامت تک جتنے مسائل پیش آئیں گے ان کا حل کتاب و سنت میں موجود ہے۔ کوئی مائی کا لال یہ نہیں کہہ سکتا فلاں مسئلے کا حل کتاب و سنت میں نہیں ہے۔ ہمارا فہم، ہماری عقل، ہمارا علم وہاں تک نہ پہنچے تو ہماری بد نصیبی ہے، ورنہ ہر مسئلے کا حل کتاب و سنت میں موجود ہے۔ تبیان لکل شیء، اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں ہر چیز کی وضاحت موجود ہے، ہر چیز کی وضاحت۔ یہاں پہ ایک ادبی لطیفہ بھی ہے، ادبی لطیفہ سن لیں گے۔ ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے سوال کیا کہ ایک من آٹا ہو تو روٹیاں کتنی لگیں گی؟ ایک من آٹا ہو تو کتنی روٹیاں لگیں گی؟ اس نے کہا بھی کسی روٹیاں پکانے والے سے سوال کر لیتے ہیں۔ کہا نہیں، قرآن سے بتاؤ، آپ کا دعویٰ تبیان لکل شیء، قرآن میں ہر چیز کی وضاحت ہے، قرآن میں ہر چیز کی وضاحت ہے، قرآن سے ثابت کرو ایک من آٹا ہو تو روٹیاں کتنی پکیں گی؟ اس نے کہا روٹیاں پکانے والا ہی بتائے گا۔ اس نے کہا نہیں، قرآن سے بتاؤ۔ اس نے کہا یہ بھی قرآن نے کہا ہے، یہ بھی قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو علم والوں سے سوال کر لو۔ یہ بھی قرآن نے بتایا ہے۔ کیا خیال ہے؟ تبیان لکل شیء، قیامت تک آنے والے تمام مسائل کا حل کتاب و سنت میں موجود ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارے فقہاء نے بڑی خدمات پیش کی ہے، دیکھو جو خدمات کتاب و سنت کی روشنی سے چیزیں لی گئی ہیں ان کو سارے لوگ تسلیم کرتے ہیں، اور جو کتاب و سنت کے مخالف ہے کوئی بھی تسلیم نہیں کرتا۔ ہم تو کہتے ہیں نبی کے فتوے کو، نبی کے فیصلے کو بھی چیلنج ہو سکتا ہے۔ ہاں نبی کے فیصلے کو چیلنج ہو سکتا ہے۔ قرآن اٹھائیے، داؤد علیہ السلام کے بعد فیصلہ آیا۔ فیصلہ کیا ہے؟ ایک آدمی بکریاں چلا رہا ہے، دوسرے آدمی کی فصل ہے، یہ بکریاں اس کی فصل چر گئی۔ یہ داؤد علیہ السلام کے پاس فیصلہ لے کے آ گیا۔ داؤد علیہ السلام نے دونوں کی باتیں سنی، سننے کے بعد فیصلہ کیا کیا؟ بکریوں والوں کو کہا کہ تو ایسے کر، بکریاں کھیتی والے کو دے دے۔ یہ فیصلہ کر دیا، غلطی ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان کو فہم عطا کیا، بصیرت عطا کی۔ سلیمان علیہ السلام نے وہی فیصلہ کیا، کہا ایسے کرو بکریاں کھیتی والے کو دے دو، کھیتی بکریاں والے کو دے دو، اور کہا ایسے کر کھیتی پر محنت کر، جب کھیتی اس حالت میں آ جائے جس حالت میں بکریوں نے چری ہے
تو کھیتی اس کو واپس کر دے گا اور اپنی بکریاں واپس لے لے گا، یہ فیصلہ ہے۔ داؤد علیہ السلام سے بھی اس فیصلے میں اجتہادی طور پہ کوتاہی ہوئی، تو جناب سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، ہم نے سلیمان کو فہم عطا کیا۔ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو ڈانٹا نہیں ہے، ان کا اپنا اجتہاد ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حکم الحاکم، جب کوئی حاکم فیصلہ کرے فاجتہد، اور اس پہ اجتہاد کرے، فاصاب، اور اس کا اجتہاد درست ہو جائے، فلہ اجران، 2 اجر ملے گا، 2 اجر، ایک محنت کا اور دوسرا اجر درست جواب دینے کا۔ اگر اس نے اجتہاد کیا، اجتہاد کے اندر غلطی ہو گئی، فلہ اجر واحد، ایک اجر پھر بھی ملے گا۔ اجتہاد میں جناب داؤد علیہ السلام سے غلطی ہوئی، قرآن کہہ رہا ہے جناب سلیمان کو اللہ نے سمجھ دے دی، انہوں نے وہ فیصلہ کیا ہے۔ یارو اجتہادی طور پہ نبیوں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، نبیوں کی غلطی اجتہادی ہوتی ہے، جان بوجھ کے نہیں ہوتی۔ تو کیا خیال کسی مولوی کا فتویٰ چیلنج نہیں ہو سکتا؟ کسی امام کے فتوے کو چیلنج نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس دلیل ہے، دلیل کی بنیاد پہ آپ کسی امام کے فتوے کو چیلنج کر سکتے ہیں، دلیل کی بنیاد پہ۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک بڑا پیارا واقعہ البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا ہے۔ امام مالک علیہ الرحمہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، بہت بڑے امام ہیں، محدث ہیں، اور دنیا کے اندر سب سے پہلی حدیث کی جو کتاب ہے موطا امام مالک، جس کے اندر جتنی مرفوع روایات ہے ساری کی ساری 100% صحیح روایات ہے۔ اور موطا امام مالک کا زیادہ تر نام اس لیے نہیں نکلا کہ کیوں موطا کی ساری روایتیں بخاری مسلم میں آ گئی ہیں، ساری روایات بخاری مسلم میں ہے۔ امام مالک علیہ الرحمہ کا بڑا مقام ہے، بڑی عظمت ہے، مدینے کے اندر یہ رہے اور مدینے کے لوگ ان کا بڑا احترام کرتے تھے۔ ان کے بے شمار شاگرد ہیں، ان شاگردوں میں سے ایک شاگرد کا نام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ ہے، اور یہ سند بھی ہے۔ امام شافعی امام مالک سے کتنی حدیث بیان کرتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک بندہ آ گیا، کیا کہتا ہے جی ایک مسئلہ ہے، بتاؤ۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک طوطی تھی، طوطی ہوتے نا، میرے پاس ایک طوطی تھی، وہ طوطی مسلسل بولتی رہتی تھی، چپ نہیں کرتی تھی۔ میں تنگ آ گیا، پریشان ہو گیا، میں بازار چلا گیا بیچنے کے لیے۔ ایک بندہ آیا، کیسے کھڑے ہو؟ یہ طوطی بیچنی ہے۔ کتنے کی؟ اتنے پیسے۔ اس طوطی کی کوئی خاص خوبی؟ میں نے کہا اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ بولتی رہتی ہے، چپ نہیں کرتی۔ اس نے کہا دیکھ لینا، اگر چپ کر گئی تو پھر کہا نہیں بولے گی۔ کہا اگر یہ چپ کر گئی، یہ جذبات میں آ کے کہنے لگا اگر یہ طوطی چپ کر گئی تو میری بیوی کو طلاق، اگر یہ طوطی چپ کر گئی تو میری بیوی کو طلاق۔ بندہ چلا گیا، 2-4 دن کے بعد بندہ ملا، اس نے کہا بھائی جان اپنی طوطی واپس لے لو، میرے پیسے دے دو۔ کیا ہوا؟ آپ نے کہا تھا وہ طوطی مسلسل بولتی رہتی ہے، چپ نہیں کرتی، وہ تو کبھی کبھی چپ بھی کر جاتی ہے، لہذا طوطی واپس کرو، طوطی اپنی رکھو اور پیسے واپس کر دو۔ کہا میں نے پیسے اس کو دے دیے، طوطی رکھ لی، اب مسئلہ یہ ہے کہ میری بیوی کو طلاق ہوئی یا نہیں؟ کیا خیال ہے؟ میری بیوی کو طلاق ہوئی یا نہیں، یہ مسئلہ بتاؤ۔ امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ تو نے کہا تھا اگر طوطی چپ کر جائے تو میری بیوی کو طلاق، تو نے یہ کہا ہے؟ جی یہی کہا ہے۔ تو وہ کہہ رہا کہ طوطی چپ کر جاتی ہے، واپس کرنے کی وجہ بھی یہ ہے، لہذا تیری بیوی کو طلاق ہو گئی ہے، تیری بیوی کو طلاق ہو گئی۔ یہ بندہ باہر نکلا، آگے ملاقات ہوئی محمد بن ادریس الشافعی، امام شافعی علیہ الرحمہ سے ملاقات ہوگی۔ بندہ ذکر کرتا ہے نا جس طرح میں آیا تھا تو امام صاحب سے مسئلہ پوچھا تو امام صاحب نے یہ فتویٰ دیا کہ تیری بیوی کو طلاق ہو گئی۔ امام شافعی شاگرد ہے، وہ استاد ہے،
امام شافعی فرماتے ہیں کہ تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی، تیری بیوی کو طلاق، ایک طرف استاد وقت کا محدث، دوسری طرف شاگرد، شاگرد کیا کہتا ہے کہ تیری بیوی کو طلاق نہیں، بصیرت اپنی اپنی، فہم اپنا اپنا، تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ وہ تو استاد جی کے پاس چلتے ہیں، امام صاحب کے پاس پہنچے، امام صاحب آپ نے فتویٰ دیا کہ میری بیوی کو طلاق ہوگی، یا آپ کا شاگرد محمد بن ادریس شافعی کہتا ہے کہ طلاق نہیں ہوئی؟ ہاں بیٹا آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ جبکہ اس نے تو کہا تھا اگر طوطی چپ کر جائے تو میری بیوی کو طلاق، تو طوطی چپ کر جاتی ہے لہذا اس کی بیوی کو طلاق ہوگی، شرط پوری ہوگی، تو تیرے پاس کیا دلیل ہے تو کہتا طلاق نہیں ہوئی؟ اس نے کہا میرے پاس دلیل ایک حدیث ہے۔ دلیل کیا ہے؟ حدیث۔ اور لوگوں ہم یہ دلیل مانگتے، قرآن سے دلیل لاؤ، حدیث سے دلیل لاؤ۔ یہی امام مالک علیہ رحمہ جب جبرن فتوے کا مسئلہ آ گیا، جبرن طلاق دینا جائز ہے، امام صاحب نے کہا جائز نہیں ہے، طلاق المکرہ لیس بجائز، یہ جبرن طلاق جائز نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا کچھ جبر کر کے کسی کو بندوق کے زور پہ کہ طلاق دے اپنی بیوی کو تو طلاق ہو جائے گی؟ امام صاحب نے کہا نہیں ہوگی، طلاق نہیں ہوگی۔ کیوں؟ طلاق تو ایک اپنے دل کے ارادے کا نام ہے، اپنے قصد کا نام ہے، جبرن تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ امام صاحب کو اسی جرم کی پاداش میں کیا کیا گیا؟ منہ کالا کر دیا، گدھے پہ بٹھا دیا اور چکر لگوائے گئے اور تعارف کرواتے تھے یہ وہ بندہ ہے جو بادشاہ کا حکم نہیں مانتا۔ امام مالک رحمہ اللہ کیا فرماتے تھے؟ تم تعارف نہ کرو میں کرواتا ہوں، من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہی ہے، ومن لم یعرفنی، جو مجھے نہیں پہچانتا وہ بھی پہچان لے، فانا مالک بن انس، میں انس کا بیٹا مالک ہوں۔ میرا فتویٰ یہ ہے جبرن طلاق جائز نہیں ہے، جو جائز کہتا وہ کتاب و سنت سے دلیل پیش کرے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے دور میں جب مسئلہ کھڑا ہوا خلق قرآن کا، لوگوں نے کہا، منطقیوں کا بڑا عروج ہوا اور منطقیوں نے کہا قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل کہنے لگے یہ اللہ کی صفت ہے، کلام یہ متکلم کی صفت ہوتی ہے۔ تو اس مسئلے میں ان کو بیڑیاں پہنا دی، جکڑ دیا گیا۔ امام احمد بن حنبل کی زبان سے یہی بات نکلتی تھی کہ تم میرے پاس دلیل لے کے آؤ، یا رب کے قرآن سے یا نبی کے فرمان سے دلیل لاؤ۔ اگر دلیل لاتے ہو تو میں بھی تمہارے جیسی بات کہہ دیتا ہوں، اگر دلیل نہیں ہے تو میں ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور یہ بات چل نکلی ہے، اس کے ضمن میں ایک بات کرنے لگا ہوں، شاید آپ نے یہ بات نہ سنی ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جب یہ فتنہ خلق قرآن کا کھڑا ہوا تو مامون الرشید اس وقت بادشاہ تھا، اور یہ بڑا جبران بادشاہ تھا۔ یہ رومیوں کو کیسر و کسرا والوں کو کیا لکھتا تھا؟ یا کلب الروم، اور روم کے کتے، یعنی اتنا جبران بادشاہ، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے والا۔ اور اسی طرح ایرانیوں کو کتا کہہ کے بلاتا۔ اس مامون الرشید یہ دوس علاقے میں تھا اس وقت جب اس کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا، منطقیوں نے رکھا کہ قرآن مخلوق ہے، یہ احمد بن حنبل اکیلا شخص ہے جو کہتا قرآن اللہ کا کلام، اللہ کی صفت ہے۔ کیسے کرو؟ اس کو ہاتھ کڑیاں لگا کے، بیڑیاں پہنا کے، گھسیٹ کے دوس میں لے کے آؤ۔ اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس وقت ایک تاریخی دعا کی، کہتے ہیں سیدی، اللہ اکبر، اہل اللہ کی دعائیں بھی بڑی پیاری ہوتی ہے۔ سیدی، او میرے سردار، غر حلمک ھذا الفاجر، تیری بردباری نے، تیرے تحمل نے اس فاجر کو دھوکہ دے رکھا ہے۔ تجرا اولیاک، اس نے تیرے دوستوں پہ ہاتھ ڈال دیا ہے، اللہ تو اس کو پکڑ لے۔ ابھی لے جانے ہی لگے تھے کہ مامون الرشید کی موت کی خبر آ گئی۔ لوگوں، قصور کیا ہے، جرم کیا ہے؟
ہم دلیل مانگتے ہیں، قرآن سے دلیل لاؤ، حدیث سے دلیل لاؤ۔ ہمارا جرم یہ ہے، امام مالک اپنے شاگرد کو کہتے ہیں آدمی چھوٹا ہو بڑا ہو، چھوٹا بڑا ہونا اپنی جگہ پہ، بات مضبوط ہوتی ہے دلیل کے ساتھ، بات مضبوط ہوتی ہے دلیل شاگرد کے پاس ہو، شاگرد بڑا ہے، دلیل استاد کے پاس ہو، استاد بڑا ہے، کہا دلیل دو، کہا میرے پاس ایک حدیث ہے۔ کون سی حدیث؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے۔ فاطمہ بنت قیس ایک عورت ہے، اس کو تیسری طلاق ہو گئی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آپ نے کہا کہ تو ایسے کر، عبداللہ بن ام مکتوم کے گھر عدت گزار، جب عدت پوری ہو جائے تو مجھے آ کے اطلاع ضرور دینا۔ عدت پوری ہو گئی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ میری عدت پوری ہو گئی ہے، تو آپ نے پوچھا تجھے کسی نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے؟ کہا 2 بندوں نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، ابو جہم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما، ان 2 بندوں نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ پہلے حدیث سن لیں پھر وضاحت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو ایسے کر، اسامہ سے نکاح کر لے، اسامہ بن زید سے۔ تو یہ شروع میں تھوڑی سی گھبرائی، اسامہ کا رنگ کالا تھا، اس کا رنگ سفید تھا، کالے چٹے کا پرانا روڑا ہے، تو تھوڑی سی گھبرائی، لیکن نبی پاک کا مشورہ مان کے نکاح کر لیا۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس نکاح میں اتنی برکت ڈالی کہ مدینے کے اندر لوگ رش کرتے تھے، جوڑا دیکھنا تو فاطمہ اور اسامہ کا دیکھ لو، کیا جوڑا ہے۔ اور نبی کا مشورہ ماننے میں اتنی خیر ہے، نبی کا حکم ماننے میں کتنی خیر ہوگی، سنتیں اپنانے میں کتنی خیر ہوگی۔ یہ مشورہ دیا آپ نے، اس نے مشورہ مانا، اللہ نے اس میں خیر و برکت پیدا کر دی۔ آپ نے فرمایا جو ابو جہم ہے، ابو جہم ضراب للنساء، عورتوں کو بہت زیادہ مارتا ہے، فلا یازا عصاہ نعاتقہ، یہ ہر وقت اپنا ڈنڈا اپنی لاٹھی اپنے کندھے پہ رکھتا ہے، اپنے کندھے پہ رکھتا ہے، لاٹھی کندھے سے نیچے رکھتا ہی نہیں، فلا یازا عصاہ، اپنی لاٹھی یہ انعاتقی اپنے کندھے سے نیچے رکھتا ہی نہیں۔ اچھا، اور معاویہ بن ابی سفیان کے بارے میں کہا کہ سولوکن، وہ تو کنگال ہے، فقیر ہے، نکاح کرنے کے لیے مال تو ہونا چاہیے نا، کچھ نہ جو گھر چلا سکے آدمی، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ ایک وقت وہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں معاویہ کنگال ہے، ایک وقت وہ ہے 66 لاکھ 5000 مربع میل پر اکیلا معاویہ حکمران ہے۔ اللہ اکبر، تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ یہ دن پھیر پھیر کے لاتے ہیں۔ کہا یہ حدیث ہے میرے پاس، کیسے دلیل بنی؟ کہا حضور نے فرمایا کہ وہ اپنا ڈنڈا اپنے کندھے سے نیچے نہیں رکھتا۔ بتائیے وضو کرتے وقت رکھتا تھا کہ نہیں؟ نماز پڑھتے وقت رکھتا تھا کہ نہیں؟ باہر جانا ہے تو ڈنڈا رکھتا تھا کہ نہیں؟ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا نا کندھے سے نیچے ڈنڈا نہیں رکھتا، اس سے مراد آپ نے کثرت لی ہے، اس سے مراد کثرت لی ہے۔ جس طرح یہاں مراد کثرت ہے، اس طرح طوطی کے بولنے سے مراد بھی کثرت تھی، زیادہ بولتی رہتی ہے، تو یہاں حضرت نے کثرت مراد لی ہے، تو آپ نے کہا وہ ڈنڈا کندھے سے نیچے رکھتا ہی نہیں، تو یہ کثرت مراد ہے کہ اکثر اوقات بیویوں کو مارتا رہتا ہے، تو جس طرح یہاں کثرت مراد حضور نے لی ہے، طوطی کے بولنے میں بھی کثرت مراد ہے، لہذا اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ کیا لوگوں، آج لوگ کہتے ہیں نا یہ مولوی کیا کرتے ہیں، ہم یہ مسائل حل کرتے ہیں، لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں، اور ایک ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے بس اوقات بڑا وقت لگ جاتا ہے۔ تو اس طرح میرے بھائیوں، ہمارا دنیا میں شعار یہ ہے، ہماری علامت یہ ہے، ہم کتاب و سنت کی روشنی میں مسائل کو حل کرتے ہیں، اور یہ اللہ نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، 3 چیزیں میں نے بیان کی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس ذکر کو اتارا، آگے رسول کی ذمہ داری لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کریں جو ان پہ اتارا گیا، اور تیسری بات وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، جو مسائل پیش آ جائیں امت کتاب و سنت میں غور و فکر کر کے ان مسائل کو حل کرے، اپنی مرضی سے حل نہیں کرنے، اپنی مرضی سے حل، یہ پرے پچایت کے مسئلے نہیں ہیں، یہ شریعت کے مسئلے ہیں
کتاب و سنت کی روشنی میں اس کا حل نکالیں. حل نہیں نکل رہا، بڑے عالم سے پوچھے، اس سے بڑے عالم سے پوچھے، علماء کو جمع کر لے. کتاب و سنت میں حل موجود ہے، اس کو ہم نے تلاش کرنا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے. شاید آپ کو یہ باتیں بکھری بکھری معلوم ہوں، لیکن میں نے تو ایک منہج، ایک نظریہ، ایک نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھا ہے، جس میں ہمارے منہج کی پہچان بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی ہے، اور اس میں حجیت حدیث بھی ہے. یہ کئی چیزیں اس کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا. میں نے تو اپنی طرف سے یہ کوشش کی ہے کہ آپ کو دین کی یہ کچھ بنیادی باتیں سمجھ آ جائیں. امید ہے کہ آپ احباب کو سمجھ بھی آئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، جزائے خیر عطا فرمائے. آپ احباب آئے، خوشی سے سنا اور بات کو سمجھا، اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے. ہمارے ساتھی یہ مولانا حافظ محمد صاحب، یہ ہمارے ساتھی ہے ستیانہ بنگلہ کے، وہ بھی ماشاءاللہ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اور اسی طرح ہمارے معظم اور محترم مولانا ابو ہریرہ سلفی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. قاری بلال صاحب اور آپ احباب سب کا شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے اور ہماری آج کی ملاقات قبول بھی فرمائے اور عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.